بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک بار پھر پاکستان نے نریندر مودی کے لیے فضائی حدود کو بند کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ بھارت نے اپنے وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست کی تھی، جو کہ پاکستان نے مسترد کر دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے یوم سیاہ کی مناسبت سے نریندر مودی کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت زیادہ عرصے تک عالمی برادری کو گمراہ نہیں کر سکتا اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی پردہ پوشی ممکن نہیں ہے۔ اتوار کو یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں دہشت گردی کے اقدامات کر رہا ہے، جس پر عالمی برادری کو توجہ دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے دوست اور مخالفین بھی اب اس پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ پورا بین الاقوامی میڈیا یکجہتی کے ساتھ بھارت کی شرمناک جمہوریت اور جعلی مساوات کو بے نقاب کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مقبوضہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کی تکمیل تک حمایت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج کے دن 72 سال قبل بھارتی افواج نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا۔ اس کا یہ اقدام عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو بھارت نے اپنے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے ذریعے کشمیر کی جغرافیائی اور آبادیاتی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 3 ماہ کے قریب عرصہ سے بھارت نے کشمیریوں کو ان کے گھروں میں قید کر رکھا ہے اور وہ اپنی ہی سرزمین پر بے وطن ہیں۔ بھارت نے پورے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا کشمیریوں نے جرأت اور بہادری سے سامنا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ان کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے اب تک 1 لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 3 دہائیوں میں 11,000 خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اتوار کو ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دنیا بھر میں پاکستانی سفارتی مشنز کو تقاریب کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے تقاریب اور احتجاج کیا جائے گا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی 72 سالہ جدوجہد کو اجاگر کیا جائے گا۔ دنیا کو تنازع کشمیر کی سنگینی سے متعلق ایک بار پھر باور کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں کشمیریوں کے انسانی حقوق غصب کر کے معصور کر دیا گیا ہے۔ کشمیریوں کو خوراک، ادویات، بنیادی ضروریات اور سہولیات میسر نہیں ہیں۔ لاکھوں کشمیریوں پر جاری ظلم سے بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دنیا کے ہر فورم پر پاکستان نے اس غاصبانہ اقدام کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت دینے کا وعدہ پورا کرے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 1989 سے اب تک 1 لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 3 دہائیوں میں 11,000 خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30 سالوں کے دوران 22,000 خواتین بیوہ ہوئیں۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی سے لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد مسئلہ کشمیر کو نئی جہت ملی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی لاک ڈاؤن نے عالمی برادری کے ضمیر پر بوجھ بڑھا دیا ہے۔ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ کے موقع پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل مقامی آبادی کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک
ہر سطح پر اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حق خود ارادیت کی جدوجہد کے شہداء اور کشمیری عوام کی قربانیاں رنگ لانے والی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی۔ شہید بھٹو، شہید بی بی اور صدر زرداری نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو دو ٹوک انداز میں اٹھایا ہے۔ مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی لاک ڈاؤن نے عالمی برادری کے ضمیر پر بوجھ بڑھا دیا ہے۔